کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا میٹھے مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے اور اس کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کی نیت کے ساتھ مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، الغرض ہر قسم کی پریشانیوں کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت بارکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ نیز ان کی عطا کردہ مختلف اوراد و وظائف پر مبنی کتابوں مثلاً مدنی پنسورہ، گھریلو علاج، 40 روحانی علاج اور دیگر مطبوعات، نیکی کی دعوت، فیضان سنت، تو ان تمام کتابوں میں جو اوراد و وظائف میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے امت کے لیے عطا فرمائے ان میں سے پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر ہی ایک روحانی علاج کی یہ پوری سروس موجود ہے۔ اس جب آپ سروس کو کلک کریں گے آپ کے سامنے مزید 4 آپشن کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی میں ایک آپشن جو ہے تو ہاتھوں ہاتھ استخارے کا بھی ہے، اس میں اپنا مسئلہ سبمٹ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نہ صرف رپلائی دیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی ورد بھی آپ کو اٹیچمنٹ کے ذریعے آپ کو اٹیچ کر کے میل کر دیا جائے گا۔ آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل کے حوالے سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا آپ کو روحانی علاج درکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور کام کرنے کو جی نہیں کرتا ہے، کوئی علاج بتا دے روحانی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا درد سر بھی دور فرمائے اور کام میں بھی آپ کا دل لگ جائے جائز کاموں میں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو مبلغ درد سر کا روحانی علاج بھی پیش کریں گے اور آپ کا کام میں دل لگ جائے اس حوالے سے بھی آپ کو ورد بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ امجد بات کر رہا ہوں کہوٹا سے۔ مجھے کافی عرصے سے الرجی کی پرابلم ہے اور اس کے علاوہ مختلف مجھے اور بھی کوئی نہ کوئی روزمرہ کی بیماری لگی رہتی ہے۔ اس کے بعد کافی عرصہ ہو گیا ہے ملاقات نہیں ہوئی۔ میری والدہ کا نام اختر جان ہے، استخارہ کر کے بتا دیں پلیز۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ امجد بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ آپ قلم اور کاغذ بھی لے لیجئے تاکہ جو آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں آپ انہیں اپنے پاس لکھتے بھی جائیں۔ مزید کال چلا دیجئے۔ جناب یادی میں راول پنڈی ٹائم باٹا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام رضی الرحمان عطاری ہے اور
میری کچھ گھر میں پریشانیاں ہیں جس میں میری جو ہمشیرہ ہے اس میں رشتے کی رکاوٹ آ رہی ہے۔ رضی الرحمن بھائی پنڈی سے آپ کی ہمشیرہ کے رشتے میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا ورد بھی بتاتے ہیں کہ ہمشیرہ کا جلد کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اور آپ کو جملہ مسائل اور پریشانیوں کا ورد بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد یاسین ہے، کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، برائے مہربانی علاج یا استخارہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد بخیر و عافیت نیک اولاد نرینہ نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شعیب ہے، میں نے یہ پوچھنا ہے میری والدہ کے جو ہے نا سر میں درد رہتا ہے۔ والدہ کو درد سر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی والدہ کو درد سر سے نجات عطا فرمائے، روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ سر ایک یہ ہے کہ میں ذاتی تھوڑے سے مسائل میں گرا ہوا ہوں کہ میں نے ڈاکٹری کی ہوئی، فارمیسی کی ہوئی میں نے، تو جو بھی میں جابس کو دے جاتا ہوں، یہ جو بھی جاب سٹارٹ کرتا ہوں تو اس میں مجھے ناکامی ہوتی ہے، تو کائنڈلی اس کا مطلب کچھ ایسا وظائف یا ایسا مجھے عمل بتا دیں جس سے میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو بھی رکاوٹیں ہیں روزگار کے حوالے سے، جن مسائل اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض گزار ہیں کہ آپ کے ان مسائل کو حل فرما دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے ہو تو۔ والدہ کا نام شمیم بانو، بھائی کا نام میرے زبیر افتخار ہے، کی شادی میں رکاوٹ ہے، اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں کوئی رکاوٹ ہے یا بندش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو جلد نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب فرمائے، اس کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کر دیتے ہیں۔ قلم اور کاغذ آپ بھی رکھ لیجئے، جو آپ کو ورد بتایا جائے اس سے آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ مزید کال چلا دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے برے برے خیال آتے ہیں، اس کے لیے برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتائیں۔ انشاءاللہ یہ چند عیسائی بھائیوں کے حوالے سے روحانی علاج، سب سے پہلے تو امجد بھائی ہیں، بے اولادی بھی ہے، الرجی بھی ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں۔ اس کے بعد رضی الرحمن بھائی، ان کا بھی مسئلہ ہے، گھریلو مسائل بھی ہیں ان کے ساتھ، اور ہمشیرہ کے رشتوں میں رکاوٹیں۔ اچھا، اس کے بعد غلام محمد یاسین بھائی ہیں، ان کے ساتھ بے اولادی کے معاملات ہیں، اور اس کے بعد جو عیسائی بھائی ہیں ان کو والدہ کو درد سر کی شکایت ہے۔ پھر اس کے بعد عیسائی بھائی یہ نام نہیں بتایا انہوں نے، جاب میں ناکامی ہے، فارمیسی کی ہوئی ہے، لیکن جاب ان کو یا تو مل نہیں پا رہی، یا جو ان کے پاس وہ روزگار ہے، کاروبار ہے، جو کام کاج ہے ان کا، اس میں ان کو یعنی کہ تشفی نہیں ہو پا رہی۔ اور سب سے آخری کال جو ہے برے برے خیالات کے معاملات ہیں، اس حوالے سے ان تمام اسلامی بھائیوں کو روحانی علاج ارشاد فرما دیے۔ باقی جن اسلامی بھائی نے استخارے کا فرمایا، ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے کال کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائیں، ان کے مسائل حل کریں۔ سب سے پہلے جن اسلامی بھائی نے کال کی کہ سر میں درد ہوتا ہے، ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیل سنت کی مایہ ناز تالیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 50 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ سورۃ الناس 7 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر سر پر دم کیجیے اور پوچھیے، اگر اب بھی درد باقی ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح دم کیجیے، اگر اب بھی درد ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح دم کیجیے، پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو، کیسا ہی درد ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جاتا رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کے لیے روزی کا مسئلہ کاروبار نہیں چلتا، ان کے لیے بہت ہی آسان روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا ملیکو 90 بار غریب و نادار روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی ہمشیرہ کو رشتے کے حوالے سے پرابلم ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ اس میں نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسوم بشمول فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں، تصویر وغیرہ سے بچیں گے۔ عمل کی مدت 90 دن ہے، اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیے۔
اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، هو اللہ احد سے شروع کریں، یعنی کہ بانیت قرآن نہ پڑھیں بلکہ بانیت حمد و ثنا قرآن پاک کی تلاوت کریں، بانیت حمد و ثنا پڑھیں، انشاءاللہ جو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کو برے برے خیالات آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا باطنو یا باطنو یا باطنو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں اور گندے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی علیہ وسلم۔ زبیر بن شمیم بانو، ان کے حوالے سے استخارہ ہوا، شادی میں رکاوٹوں کے حوالے سے، ان کے شادی اور رشتے کے حوالے سے کسی قسم کے بندش یا عملیات کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، صرف اور صرف قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اس کا روحانی علاج آپ کے بھائی کے لیے پیش خدمت ہے کہ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جنتی زیور صفحہ 594 پر سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنج سورہ، اس کے باب فیضان تلاوت میں سے روحانی علاج پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے کئی جو برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے۔ تو اس میں مطلب سورہ یاسین شریف کے وقت کے حوالے سے کوئی قید نہیں لکھی ہوئی، دن بھر میں کسی بھی وقت آپ چاہیں تو یاسین شریف کی تلاوت فرما سکتے ہیں، چاہیں فجر کے بعد پڑھ لیں یا پھر مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اور اس کے مطلب یہ ہے کہ جو شخص صبح کوئی سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا تو اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ تو یاسین شریف، اور جس کے پاس وسعت ہو اور برکت دے اللہ تبارک و تعالی ذوق تلاوت نصیب فرمائے، تو صبح بھی پڑھ لیں، رات میں بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے سورہ یاسین شریف کی جہاں یہ ایک برکت بیان کی گئی، اس کے مزید آپ وہ حاصل سماعت فرمائیے۔ بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے، یعنی جس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت ہو وہ اس کو پڑھ لیا کرے گا تو اس کو آسودہ کیا جائے گا۔ پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے گا۔ مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے، بیمار پڑھے تو شفا پائے، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہو، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے۔ تو یہ چند 7 ضمن مدنی پنج سورہ کے باب فیضان تلاوت میں سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے جنتی زیور، مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما سکتے ہیں۔ اس میں ایک زندگی گزارنے کے بالخصوص یہ جہاں جہیز دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، ساتھ میں فیضان یہ کنز الایمان ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی ساتھ دیتے ہیں قرآن پاک جہیز میں، ساتھ ہی جو ہے تو فیضان سنت بھی آپ دیں کہ اس کا جہیز ایڈیشن بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی پنج سورہ اور یہ کتاب جنتی زیور یہ بھی دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے جو ہے تو سلسلے کے ناظرین ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور، میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ محترمہ کا نام ہے سریا بی۔ تو پچھلے 1 سال سے میرے کاروبار میں بندش ہے، اس کے لیے میں نے استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے۔ جاوید اقبال بھائی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ روز
रोजगार अच्छा नहीं मिल रहा है, की वजह से परेशान हूँ। रोज़गार नहीं मिल रहा, परेशानी है। अल्लाह ताला आपके रोज़गार की परेशानी दूर फरमाए। रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरी पोती 6 महीने की हो गई है। एक तो वो टांगों पे मतलब वजन नहीं रखती और मोशन नहीं उसके बंद हो रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी पोती को शिफाए कामिला आजिरा और सेहत नाफ़िया अता फ़रमाए, उसकी टांगों में क़ुव्वत अता फ़रमाए, उसके जिस्म को क़वी फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसका विर्द, इसका रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज़ कर देते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ मैं, तो जिस्म जो है दर्द होता है। बेगम मेरी को शुगर है। आपको ब्लड प्रेशर है, जिस्म में दर्द है और आपकी बच्चों की वालिदा को शुगर का मरज़ है, तो इन तीनों अमराज का रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मज़ीद अभी अर्ज़ कर देते हैं। क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, के इल्म को लिख कर क़ैद कर लो। तो कलम और कागज़ लेकर आपको जो जो रूहानी इलाज बताए जाएँ उनको आप लिख लीजिए, ताकि अगर बिलफ़र्ज़ हाफ़ज़े से अगर जाते रहें तो लिखा हुआ आपके सामने हो और उसके मुताबिक आप अमल कर सकें। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अमीक है और मेरी वालदा का नाम सरवरी बेगम है। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरे पे रोजाना खून के छींटे भी गिरते हैं और कुछ और प्रॉब्लम भी है, जो कि मैं रात को डर जाना और इस तरह से। मेरी गुजारिश है कि मेरा इस्तिखारा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको डर और खौफ से निजात अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अमीक भाई, आपने जो अपना मसाला बयान किया, इस हवाले से आपका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम असगर अली, मेरी शादी को कमो पेश 15 साल हो चुके हैं, अभी औलाद नहीं। अल्लाह ताला आपको जल्द नेक औलाद नरीना बखैर आफ़ियत अता फ़रमा दे। असगर अली भाई, बे औलादी के हवाले से आपको रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, मेरी वालिदा का नाम रेहाना बीबी है। मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ अपना, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, क्या मसला है? अंदर चाहिए, क्या मसला है? ओवैस भाई, गालिबन आपने अपना नाम बताया, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको अर्ज़ कर देते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मैं पंजाब मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरी वालिदा का नाम बख्तावर मई है। मेरा मसला ये है कि सर, मैं 2 दफ़ा बाहर जा चुका हूँ, लेकिन अब तीसरी दफ़ा तैयारी है, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद के साथ नजर नहीं आते। वहाँ बड़ा मसला बना हुआ है मेरे लिए, काम नहीं सेटल हो रहा अच्छी तरह। पता नहीं क्या मसला है, कोई रुकावट है, क्या है? अफजल भाई, अगर आपके हक़ में बैरून मुल्क जाना बेहतर हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए असबाब बना दे, जितनी रुकावटें हैं इनको दूर फरमा दे। इस हवाले से आपको रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम गुलाम बास है और मेरी वालिदा का नाम कनीज़ है और मेरा बाहर जाने का इरादा है। क्या मेरे वहाँ जाना मुनासिब होगा या नहीं? बैरून मुल्क आप जाना चाह रहे हैं, इस हवाले से इस्तिखारा करके देखते हैं। सिर्फ मतलब आपने ये नहीं बताया आप किस मुल्क जाना चाह रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, कई यानी सैकड़ों से ममालिक हैं। अब ये देख लेते हैं बैरून मुल्क जाना बेहतर है या नहीं। बाकी जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं वो मुल्क आपके लिए बेहतर है या नहीं, इसका इस्तिखारा आप हमारे हाथों हाथ इस्तिखारा सर्विस 0213485871 पे रब्ता करके आप करवा इसका मालूमात हासिल कर लीजिएगा। अच्छा, नोट कर लिया होगा आपने। रोज़गार की परेशानी है, सबसे पहली कॉल ये थी। दूसरे के पोती 6 माह की, उसको दस्त भी हैं और टांगों में भी क़ुव्वत नहीं है कि खड़ी हो सके। तीसरे जो थे, इन्होंने अपना मसला बयान किया, बीपी है, जिस्म में दर्द है, अपनी अहलिया का भी मसला बयान किया, शुगर भी है। उसके बाद जो है तो असगर अली भाई 15 साल शादी को हो चुके, बे औलादी है। और फिर अफजल भाई हैं हमारे, इनका जो है तो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, इनका काम नहीं बन पा रहा। गए भी हैं तो वहाँ से ये नाकाम होकर लौट आएँ, तो इनके हवाले से आप रूहानी इलाज फरमा दीजिए। बाकी जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके लिए इस्तिखारे किए जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इस्लामी भाई ने कॉल की कि रोज़गार का मसला है। अल्लाह तबारक व तआला इनको जायज़ रोज़गार बाक़दरे किफ़ायत जल्द अता फ़रमाए। इनके लिए रूहानी इलाज पेश खिदमत है। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब 500 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़कर इशा की नमाज के बाद क़िबला रू बावुज़ू नंगे सर ऐसी जगह जहां सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो, यहाँ तक कि सर पर टोपी भी ना हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ी में बरकत होगी। ये रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज तालीफ़ मदनी पंचसूरे के सफ़ा नंबर 231 पर तहरीर है, चाहे तो वहाँ से भी देख लीजिए।
اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی نے کال کی تھی کہ ان کی پوتی کو ٹانگوں میں درد موشن وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پوتی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ اپنی پوتی پر 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی بیماری دور ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو چاہیے کہ قریبی تعویذات طارق کے بستے سے تعویذات حاصل کریں، اپنی پوتی کے لیے تعویذات استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی زوجہ کو شوگر کی بیماری ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 64 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے. ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. روزانہ یہ دعا صبح شام 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کا شوگر کی بیماری جو ہے وہ دور ہوگی. اس کے ساتھ ان کی اپنے بھی انہوں نے مسائل بتائے کہ دل گھبراتا ہے اور ان کو بلڈ پریشر کی بیماری. اللہ تعالیٰ ان کی بلڈ پریشر کی بیماری کو دور کرے. ان کے لیے بہت ہی آسان روحانی علاج پیش خدمت ہے. ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. یا اللہ قوّنی و قلبی، یا اللہ قوّنی و قلبی، یا اللہ قوّنی و قلبی. انشاءاللہ عز و جل ان کی دل کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی. اور انہوں نے خود اپنا یہ مسئلہ بتایا کہ دل کی بیماری کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں بھی درد رہتا ہے. تو ان کے لیے جسم کے درد کے لیے یا غنیوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل جسم کے درد سے ان کو نجات ملے گی. اس کے ساتھ ان کو چاہیے کہ تعویذات طارق کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد جلد عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. میرے شیخ طریقت اہل سنت کی مایناز تالیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 248 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے. یا باریو یا باریو یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پریشان حال اسلامی بھائی کو چاہیے کہ مدنی قافلے میں سفر کریں، وہاں جا کر دعا کریں. انشاءاللہ تعالی مدنی قافلے میں سفر کرنے سے، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو وہاں جا کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے جاوید اقبال بھائی، آپ کا استخارہ ہوا، آپ نے کاروباری پریشانیوں کے حوالے سے آپ نے اپنا مسئلہ بتایا. آپ کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا. روحانی علاج آپ اپنے لیے سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کے سنتوں اور فرائض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزگار کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. عمیق بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا، آپ کے ساتھ کچھ عملیات کے معاملات کا اشارہ ملا ہے. تاہم گھبرائیں نہیں، آپ ہمت نہ ہاریں. انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو جو روحانی علاج بتایا جا رہا ہے، اس کی برکت سے امید ہے کہ آپ کے مسائل یہ حل ہو جائیں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کے صفحہ نمبر 306 پر عمل لکھا ہوا ہے. تو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ روحانی علاج اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بیری کے پتے جو ہیں ان کو پانی میں جوش دے لیں اور اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر لیں. اور اس سے جب وہ مطلب کہ نہانے کے قابل ہو جائے تو اس کے چند قطرے پی بھی لیں اور باقی پانی سے اپنے اوپر ڈال لیں، یعنی اسے غسل کر لیں. تو روزانہ یہ عمل کرنے کی برکت سے جو بھی عملیات وغیرہ کے معاملات ہیں اس سے مطلب کہ خلاصی حاصل ہو جائے گی. اور مزید یہ کہ آئندہ بھی آپ پر اس طرح کے کوئی معاملات نہ ہوں تو اس کے لیے آسان سا وظیفہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ روزانہ جو 29 مرتبہ
یا موہیمنو یا موہیمنو یا موہیمنو پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے، عملیات سے انشاءاللہ عز و جل اس کی حفاظت رہے گی۔ آپ دوبارہ آپ نوٹ کر لیجئے، میں نے اپنے حافظے سے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے وہ آپ من و عین اس کتاب سے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی مطلب اس میں کمی بیشی ہو گئی ہو۔ تو کتاب کا نام ہے نیکی دعوت، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے، اور یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب فرمائیے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 306 پیج نمبر 306 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس روحانی علاج کو اختیار کیجئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے جہاں آپ یہ کتاب لے کر آئیں خود بھی استفادہ حاصل کریں، اوروں تک بھی اس کو مطلب کہ اس سے اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ روزانہ گھر میں زیادہ نہیں، صرف 7 منٹ، اونلی 7 منٹس آپ اپنے گھر میں درس فیضان سنت بھی شروع کر دیے۔ ایک نیکی دعوت یہ درسی کتب میں سے الحمدللہ فیضان سنت کا ایک حصہ ہے، تو اس کو آپ روزانہ گھر میں درس دینے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور بھی کتابوں سے درس دیا جا سکتا ہے، جس کے گھر میں فیضان سنت ہے مرحبا سبحان اللہ، اس سے روزانہ درس دیا کریں، یا جس کے گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں، یہ بھی فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس سے درس دینے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل گھر میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوتا ہوا محسوس ہوگا، گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی آپ کو روحانی علاج عرض کر دیا۔ اچھا اویس بھائی، آپ کا استخارہ ہوا، نوکری نہیں مل پا رہی، آپ کے ساتھ قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اپنے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک یہ نام ہے، یا سمیع، تو اس کے ساتھ یا ملا کے یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد برسر روزگار فرما دے۔ اچھا غلام عباس بھائی، آپ کے حوالے سے استخارہ ہوا، بیرون ملک جانے کے حوالے سے بہتری کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ ذہن نصیب، آپ بیرون ملک کا سفر اختیار کرنے سے قبل آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رائے خدا میں کیا گیا آپ کا یہ سفر ہرگز 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 رائے گا نہیں جائے گا۔ اس کی برکت سے بیرون ملک کا سفر آپ کے لیے نہ صرف آسان ہو جائے گا، بلکہ وہاں جو بھی آپ کے ساتھ رکاوٹیں آنے والی ہوں گی وہ بھی ٹل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ وہاں جا کر آپ کو جو ہے ترقی نصیب ہوگی، آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، کامیابی ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماعات میسر آئیں وہاں ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت بھی فرماتے رہیں، مدنی قافلوں میں ہر ماہ سنتوں بھرا سفر بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مزید کورس کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بیٹی ہے 7 سال کی، پھر اس کی نا پسلیوں کے نیچے درد رہتی ہے۔ 7 سالہ بیٹی، پسلیوں میں تکلیف، ان کے لیے ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میری والدہ کا نام جو ہے شناز خان ہے، اور میرا کام کا مسئلہ یہ ہے، میں جہاں پر بھی مطلب میرا کام چھوٹا ہوا اور جہاں پر میں جا رہا ہوں کام کے لیے میرا کام سے منع ہو رہا ہے۔ آپ پلیز میرا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میرا نام اظہر خان ہے۔ اظہر خان بھائی، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ اظہر خان بھائی مایوس نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل جلد اچھا حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ نام محمد نفیس حسین مدری ہے، میری والدہ کا نام رخسانہ کوثر ہے، اور میرا ویزے کا مسئلہ 1.5 سال سے پڑا ہوا ہے۔ میں یو کے میں رہتا ہوں، برائے مہربانی میرا استخارہ کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ نفیس حسین بھائی یو کے سے انہوں نے غالباً کال کی ہے۔ اچھا، ان کے ویزے اور کاغذات وغیرہ کے حوالے سے پرابلمس ہیں، تو ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔
मोहम्मद नवीद आशिक रावलपिंडी से बात। बीमारी का मसला है मुझे हेपेटाइटिस सी का, बराए मेहरबानी कोई वज़ाइफ या रोने इलाज बता दिए। नवीद आशिक भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको हेपेटाइटिस से निजात बख्शे। अभी आपको इसका रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं। 7 साल इनकी बेटी है, पस्तियों में तकलीफ़ है, इनको भी रूहानी इलाज बता दीजिए। और ये नवीद आशिक भाई हैं, इनको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है, इनके लिए भी रूहानी इलाज इरशाद फरमा दिए। बाकी जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारे का फरमाया, आपके इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज़ कर रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इस्लामी भाई ने कॉल की कि 7 साल की बच्ची मदनी मुन्नी, इनकी पसलियों में दर्द है। अल्लाह ताला इनकी पसलियों के दर्द को दूर फरमाए। इनके लिए रूहानी इलाज पेश खिदमत है। जिस दर्द या मर्ज़ पर 3 रोज़ तक 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुजूर दिल से पढ़कर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आराम हो जाएगा। ये रूहानी इलाज मदनी पंसूरे के सफ़ा नंबर 9 पर तहरीर है। एक साथ एक इस्लामी भाई ने कॉल की कि इनको हेपेटाइटिस का मसला है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हेपेटाइटिस को दूर करे, इनकी बीमारी को दूर करे, इनकी बीमारी को इनके गुनाहों का कफ़ारा बनाए। इनके लिए रूहानी इलाज पेश खिदमत है। मदनी पंसूरे के सफ़ा नंबर 180, मदनी पंसूरे के सफ़ा नंबर 180 पर दुरूद शिफाए अमराज के नाम से ये दुरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद पाक का तरीका इस्तेमाल ये है कि बावुज़ू लिख कर मरीज़ को दें कि पानी में घोल कर पिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से इनको शिफ़ा हासिल होगी। शिफ़ा होने तक ये अमल बराबर करते रहें। बेइज़्निल्लाहि ताला मौत के सिवा हर मर्ज़ को मुफीद है। इनके लिए भी ये मदनी मशवरा है कि करीबी तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से तावीज़ात हासिल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके मर्ज़ में भी कमी आएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अज़हर खान भाई, आपका इस्तिखारा हुआ, आपके साथ कुदरती रुकावटों के मामलात का इशारा आ रहा है। ये रुकावटें दूर हो जाएं, आपको जल्द हलाल और आसान रोज़गार मिल जाए, इसके लिए रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। आप रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद यासीन शरीफ पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द इसकी बरकत से रिस्क हलाल और आसान रोज़गार नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। असगर अली भाई, इस्तिखारा हुआ आपका भी, आपके साथ कुदरती आजमाइश का इशारा है। किसी किस्म के कोई अमलियात, जादू, बंदिश का इशारा नहीं मिला। हुसूल औलाद के हवाले से आपने रूहानी इलाज सुन लिया होगा, उसे नोट भी कर लिया होगा, इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम हो जाएगा। नफ़ीस हुसैन भाई, यूके से आपने कॉल की, आपने जो अपने मसाइल बताए, जो अपने कागज़ात के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, इस हवाले से कुदरती रुकावटों का इशारा मिला है। अपने लिए आप रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। आपको चाहिए रोज़ाना असर की नमाज के बाद, वहीं बैठे बैठे जहाँ आपने असर की नमाज अदा की, क़िबला रूप बैठे बैठे आप या अल्लाह या रहमान या रहीमु, या अल्लाह या रहमान या रहीमु, या अल्लाह या रहमान या रहीमु, ये पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? इसको गुरूब आफ्ताब तक, सनसेट तक। तो जैसे ही आफ्ताब गुरूब होने लगे, सूरज गुरूब होने लगे, आप अमल रोक दीजिए, अमल मौकूफ़ कर दीजिए। फिर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने इस मसले के हल के लिए, और भी जो मसाइल आपको दरपेश हों, उन मसाइल के हल के लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये जिन जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे हुए, ये बात ज़हन नशीन रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता, और हकीकत हाल अल्लाह तबारक व ताला ही जानता है। अब हमारा ये सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, इसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि जिन जिन इस्लामी भाइयों ने हमसे इस्तिखारों के लिए कहा, अपने मसाइल और परेशानियाँ हमसे बयान की, अल्लाह तबारक व ताला इनकी तमाम परेशानियाँ, मसाइल और मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के परेशान हाल हैं, बीमार हैं, बेरोज़गार हैं, तंग दस्ती का शिकार हैं, बे औलाद हैं, या अल्लाह अज़्ज़ व जल सबकी जुमला मुश्किलात
پریشانیاں اور مسائل کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ ہمیں تا دم حیات یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں ہر سال پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مدینے کی خوشبودار مہکی مہکی فضاؤں کے صدقے و طفیل سے قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔